السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزوں کے حوالے سے چند مسائل جو عموماً پوچھے جاتے ہیں یا جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ہم اس مختصر وقت میں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کا صیام الدہری، تو اس کے یہ روزے رکھنا 6 رمضان کے ساتھ مل کر پورے سال کے روزوں کی طرح ہو جائیں گے، پورے سال کے روزوں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور بالکل صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے اس پر بعض اعتراضات اٹھائے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی لیے اکثر اہل علم جیسا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ شوال کے ان روزوں کو مستحب خیال کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ پہلا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے شوال کے روزے رکھنے ہیں تو ان روزوں میں کیا جو نیت ہے وہ رات سے ہی کرے گا یا دن میں، مثلا کوئی طلوع فجر کے بعد نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت صحیح ہوگی اور اس کا روزہ شوال کے روزوں میں ہی شمار ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرض روزہ اس کے لیے تبییت النیہ یعنی رات کو ہی نیت کر لینا یہ ضروری ہے، طلوع فجر سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے نیت کرنا یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیت کرتا ہے تو فرض روزہ نہیں ہوتا۔ جبکہ نفل روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اذا صائم، پھر میں روزے سے ہوں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت صبح کو ہی کی ہے، یعنی دن کے وقت کی ہے۔ تو جو شوال کے روزے ہیں ان کے متعلق بھی صحیح بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نفلی روزے ہیں اس لیے ان کی نیت بھی دن کے وقت کی جا سکتی ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے جو مقید نوافل روزے ہیں ان میں اور عمومی جو نوافل روزے ہیں ان میں فرق کیا ہے کہ جو مطلق ہیں نفلی روزے ان کے بارے میں تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو مقید ہیں ان کے لیے رات کو ہی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، درست بات یہ ہے کہ شوال کے روزے اگرچہ مقید روزے ہیں لیکن پھر بھی ان کی نیت دن کے وقت کی جا سکتی ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد کوئی انسان اگر شوال کے روزے کی نیت کر لیتا ہے بشرط یہ کہ اس نے کوئی روزے کے منافی عمل نہ کیا ہو، یعنی کھایا پیا نہیں ہے ابھی تک، تو وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا یہ روزہ نفلی شوال کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ اسی سے متعلقہ کہ اگر کسی نے شوال کا روزہ رکھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ اس روزے کو کسی وجہ سے یا بغیر وجہ سے ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس روزے کو ختم بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روزہ نیت کر لی ہے تو اب یہ روزہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان اس روزے کو ختم کرنا چاہے کہ میں پھر رکھ لوں گا تو وہ اس روزے کو ختم بھی کر سکتا ہے، چونکہ جو نوافل روزے ہیں ان میں راجح قول کے مطابق انسان کو اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی اس پر آثار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس گھر میں تحفے کے طور پر کوئی ڈش،
کوئی کھانا آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دو، اگرچہ میں نے صبح روزے کی نیت کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ تو گویا یہ دو مسائل ہیں، ایک یہ کہ کوئی انسان اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا لیکن صبح ہونے کے بعد اس کا ارادہ بن گیا کہ میں شوال کا روزہ رکھ لوں تو وہ رکھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے رکھا ہوا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو افطار کرنا چاہتا ہے تو وہ افطار کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسی انسان کے ذمے ابھی رمضان کے روزے باقی ہوں، رمضان کے کوئی روزے اس نے عذر کی وجہ سے، رخصت کی وجہ سے چھوڑے تھے، وہ ابھی باقی ہیں، تو کیا وہ پہلے شوال کے روزے رکھ لے اور پھر بعد میں جو رمضان کے روزے ہیں ان کی قضائی دے دے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحیح ترین بات یہ ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھیں گے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں گے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے یہ فضیلت جو احادیث میں ذکر ہوئی ہے یہ مل جائے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہی ہے جو حدیث سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، ثم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے اس نے رمضان کے روزے مکمل کر لیے ہوں اور پھر اس کے بعد اس نے شوال کے روزے شروع کیے ہوں۔ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر بھی ہے جسے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے صحیح سند سے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان علی ایاما من رمضان افاصوم العشر تطوعا، کہ میرے ابھی رمضان کے کچھ روزے باقی ہیں تو کیا میں عشرہ ذی الحجہ کے روزے نفلی رکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا لا، نہیں رکھ سکتے۔ اس نے پوچھا ولیمہ، کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابدأ بحق اللہ، پہلے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے، جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ آپ رکھیں، ثم تطوع بعد ما شئت، پھر اس کے بعد آپ جتنے مرضی نفلی روزے رکھتے رہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے جو فرض روزے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض روزے مقرر کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد نفل روزے رکھے جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں شوال کے روزوں کا ذکر ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے جب رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں پھر 6 روزے شوال کے رکھے۔ اور اہل علم میں سے کسی سے بھی یہ قول متقدمین میں سے یہ نہیں ملتا کہ کسی انسان کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ انہیں چھوڑ کر پہلے نفلی روزے رکھ لے شوال کے اور پھر بعد میں اپنے فرضی روزے پورے کر لے، تو یہ قول نہیں ملتا، بلکہ اس کے برخلاف بعض فقہا نے بات کی ہے۔ البتہ اگر کسی کا کوئی عذر ہو، وہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکے، تو اس کے لیے یہ ایک علماء کے قول کے مطابق رخصت دی جا سکتی ہے یا وہ اس پر عمل کر سکتا ہے کہ وہ جب رمضان کے روزے مکمل کر لے، اپنی قضا دے لے، تو چاہے شوال کا مہینہ گزر چکا ہو وہ 6 روزے اس کے بعد رکھ لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من صام رمضان فشہر بعشرۃ اشہر، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے تو گویا کہ ہر روزہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے، اس ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 10 نیکیوں جتنا ملتا ہے۔ تو جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو ہر روزے کے بدلے میں جب 10 روزے ہوں گے تو گویا کہ یہ 300 روزے بن جائیں گے، اور جب اس کے ساتھ 6 روزے مزید رکھ لیے جائیں گے تو یہ جو 6 ہیں یہ بھی 10 کے ساتھ، یعنی ان کو جب ہم ضرب دیں گے تو یہ بھی 60 روزے بن جائیں گے، تو اس طرح سے 360 روزے مکمل ہو جائیں گے جو کہ قمری سال کے دن بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے پورے سال کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر وہ پا لے گا۔ تو یہ صرف اس صورت میں بات کی جا سکتی ہے، یہ علماء کا ایک قول ہے کہ
اگر کوئی انسان شوال کے بعد بھی روزے پورے کر لیتا ہے 6 پہلے رمضان کی قضا دینے کے بعد پھر وہ 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بہرحال حدیث میں جو تخصیص ہے وہ شوال کے مہینے کی ہے، تو شوال کے ہی 6 جو روزے ہیں وہ گویا کہ نماز کے ساتھ جو رواتب سنن ہوتی ہیں اس طرح سے رمضان کے بعد رواتب ہیں، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ ہے کہ کیا جو شوال کے روزے ہیں یہ تتابعاً یعنی پے در پے رکھنا، بغیر وقفے کے رکھنا یہ ضروری ہے، یا انسان وقفے کے ساتھ بھی یہ 6 روزے مکمل کر سکتا ہے؟ اس میں انسان کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو پے در پے روزے رکھ لے، اور اگر وہ چاہے تو وقفے سے ان روزوں کو 6 روزوں کو مکمل کر سکتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھا پھر کچھ دن چھوڑ کے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس طرح سے کر کے، یا ہر ہفتے میں ایک روزہ 2 روزے رکھ کے مکمل کر لیے، ہر عشرے میں 2 روزے رکھ کے مکمل کر لیے، تو شوال کے اندر اس نے 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس کے استحباب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ لگاتار پے در پے روزے رکھتا ہے تو یہ گویا کہ نیکی کی طرف مسارعت اور جلدی اور مسابقہ اس معنی میں ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھے اور انہی روزوں میں وہ شوال کے روزوں کی نیت کر لے تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے، اور کیا وہ دونوں طرح کی فضیلت پالے گا؟ تو اس سلسلے میں درست بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور اس میں وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ اس نے یہ شوال کا روزہ بھی رکھنا ہے، تو ایسا کرنا بالکل درست ہے، اور اسے انشاءاللہ دونوں طرح کی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک ہی جنس کی 2 عبادات جمع ہو جائیں اور ایک بالذات مراد ہو اور دوسری بالذات مراد نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان ان دونوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی انسان کی کوئی سنتیں ظہر سے پہلے ہیں، وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہ تحیت المسجد کی نیت سے اور پہلی 2 جو سنتیں ہیں یا 4 سنتیں ہیں ان کی نیت کر کے وہ اگر نماز پڑھ لے گا تو اس کے تحیت المسجد میں بھی وہی شمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ کیا شوال کے روزے عید الفطر کے اگلے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ عید الفطر کا دن جس میں روزہ رکھنا منع ہے وہ صرف یہی ہے، یعنی ایک عید کا دن ہی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کے ساتھ ایام تشریق بھی ہوتے ہیں تو ان کا روزہ رکھنا بھی منع ہوتا ہے۔ عید الفطر میں صرف عید کا دن 1 شوال کا روزہ رکھنا یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد روزہ رکھنا منع نہیں ہے، اگر کوئی روزہ دوسرے دن سے شروع کر دے شوال کا تو اس کے لیے جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ البتہ بعض سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی انسان رمضان کے بعد جب عید آئی ہے تو عید کا ایک دن ہی منائے اور فوراً سے دوبارہ روزے اگلے رکھنے شروع کر دے، جیسا کہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے معمر رحمہ اللہ ان سے سوال کیا کہ عید الفطر کے جو بعد 6 روزے ہیں کوئی انسان عید کے دن کے فوراً بعد شروع کر دے، تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ انما ہی ایام عید و اکل و شرب، کہ نہیں بلکہ یہ تو عید کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ یہ بعد میں کچھ دن ٹھہر کر روزے رکھے۔ تو بہرحال اس میں ممانعت تو نہیں ہے، لیکن ہر انسان اپنے اعتبار سے دیکھ لے، اگر تو اس کے لیے بعد میں روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ رمضان کی روٹین بنی ہوئی ہے تو وہ فوراً بھی شروع کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے سفر وغیرہ پہ نکلنا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے اور اسی طرح مہمان آتے ہیں، تو انسان روزہ ابھی 2-4 دن نہ رکھے، بلکہ اس کے بعد جب عید کے ایام گزر جائیں، جو لوگوں کے ہاں عید کے ایام سمجھے جاتے ہیں اور اس میں وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ان ایام کا روزہ رکھنا شروع کرے۔ یہ چند مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔